اللہ کے یہاں اگر کسی نے ایک انسان کو بغیر کسی عذر کے قتل کر دیا گویا کہ سارے انسانوں کو قتل کر دیا، اور فرمایا اگر تم کسی ایک انسان کو اگر بچا لو تو گویا کہ تم نے ساری انسانیت کو، ساری کائنات کے انسانوں کو بچا لیا۔ تو اس کی شروعات یہاں سے کر رہے ہیں کہ مومن کا قتل کتنا برا ہے، اور فرمایا کوئی مومن کسی مومن کو قتل نہ کرے الا خطأ، ہاں اگر بھول سے ہو گیا، جو پیچھے بھول سے ہو گیا وہ اللہ معاف کرے گا، لیکن اگر بھول سے بھی قتل ہو گیا تو اس کے اوپر بھی سزا رکھ لی کہ تمہیں کفارہ دینا ہوگا اور دیت ادا کرنی ہوگی۔ قتل کا کفارہ غلام کو آزاد کرنا ہے، اور دیت خون باہو جو ہے اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تو یہ جو بھول کا ذکر آ گیا، اس کا جو شان نزول ہے، مفسرین نے 3 واقعات کو، 3 روایتوں کو نقل کیا ہے۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ ابو جہل کا اخیافی بھائی تھا جس کا نام تھا عیاش بن ربیعہ، یعنی باپ الگ ہیں ماں ایک ہی تھی، اس کو اخیافی بھائی کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے اردو کی اصطلاحیں ہیں جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ایک علاتی بھائی ہوتا ہے، ایک اخیافی بھائی ہوتا ہے، ایک رضائی بھائی ہوتا ہے۔ علاتی بھائی وہ ہے کہ باپ ایک ہو ماں الگ ہو، اس کو علاتی کہا جاتا ہے۔ اور اخیافی بھائی وہ ہے ماں ایک ہو باپ الگ ہو۔ اور رضائی جو دودھ شریک جو ہوتا ہے، کسی نے ایک عورت کا دودھ پیا ہو تو وہ سب آپس میں رضائی بھائی ہیں، رضائی بہن بھائی ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے مفسرین نے وہ روایت نقل کی ہے حضرت عیاش بن ربیعہ، یہ ابو جہل کے اخیافی بھائی ہیں، یعنی اس کی ماں اور ابو جہل کی ماں ایک ہی ہے۔ یہ مکہ کے اندر ہی اسلام میں داخل ہو گئے تھے، لیکن پورا خانوادہ جو ہے کفر میں تھا۔ ابو جہل جیسے سرگنا لوگوں کو سزائیں دے رہے تھے، تو اس نے اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے ایمان کو چھپا لیا، کسی کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ یہ مسلمان ہے، اس انداز میں زندگی گزاری۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد جب ہجرت کا حکم آیا، اب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے حضرت ابوبکر کی معیت میں۔ تو اب یہ بھی چونکہ مسلمان تھے، اب ہجرت تو فرض تھی، مکہ سے پہلے والی جو ہجرت تھی وہ فرض عین کے درجے میں تھی، اور یہ مسلمان تھے، اب یہ بھی چھپ کے نکل گئے اور مدینہ پہنچ گئے۔ اور مدینہ میں بھی سب سے الگ رہتے کہ جو ہے کہیں میرا چرچا نہ ہو، گھر والوں کو پتہ چل جائے گا کہ مسلمان بن کے مدینے میں رہ رہا ہے تو وہ لینے آ جائیں گے۔ تو مدینے میں بھی یہ جو ہے پہاڑ کے غاروں میں، کہیں قلعوں میں چھپ کے رہ رہے تھے۔ اور ان کی ماں بڑی پریشان ہوئی، ایک تو یہ کہ ان کو جب پتہ چلا کہ اسلام میں داخل ہو گئے اور پھر مکہ چھوڑ کے چلے گئے، تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا، ابو جہل کو اور ایک دوسرے حارث کو، بولا جاؤ میرے بیٹے کو ڈھونڈ کے لے آؤ تمہارے بھائی کو، جب تک وہ نہیں آئے گا نہ تو میں مکان میں داخل ہوں گی، کسی چھت کے نیچے نہیں رہوں گی، اور جب تک وہ نہیں آئے گا تب تک پانی نہیں پیوں گی، جب تک وہ نہیں آئے گا تب تک کھانا نہیں کھاؤں گی۔ اب ان کے لیے ضروری ہو گیا۔ اب ابو جہل اور ان کا بھائی حارث یہ نکلے اپنے بھائی کی تلاش میں۔ ایک اور اسلام کا دشمن تھا، اس کا نام بھی حارث تھا، حارث بن زید، وہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ اب یہ 3 آدمی تلاش کرتے ہوئے مدینہ پہنچے۔ انہوں نے بھی خفیہ انداز سے پتہ لگایا، تو کسی نے بتا دیا کہ چھپ چھپ کے کہیں رہ رہے ہیں غاروں میں۔ تو رات کے وقت میں جا کے ان کو پکڑ لیا، اور یہ قلعے کے اندر تھے، کسی غار کے اندر تھے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں آپ نیچے آ جاؤ پہاڑ سے، ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ اور ان کو بھروسے میں لیا کہ دیکھو دھرم کے بارے میں، مذہب کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کریں گے، اگر آپ اسلام لا چکے ہو
تو ہم کوئی زبردستی نہیں کریں گے. ہم آئے صرف ماں کی وجہ سے. ماں کھانا نہیں کھا رہی، پانی نہیں پی رہی اور گھر میں نہیں آ رہی، باہر بیٹھی ہے. کہہ رہی میں چھت کے نیچے ہی نہیں آؤں. بڑا مسئلہ ہے. اور جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بالکل اس کے بارے میں جو ہے پریشان نہیں کریں گے کہ آپ اسلام میں کیوں چلے گئے، تو پھر ماں کا درد جو ہے ان کے اندر بھی آ گیا، ان کا بھی دل بھر آیا. یہ نیچے آ گئے. نیچے آ گئے تو یہ مدینہ سے لے گئے واپس مکہ. بیچ راستے میں 3 تھے، تینوں نے مل کے عیاص بن ربیعہ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور تینوں نے مل کے 100 کوڑے لگائے. یعنی 3 آدمیوں نے 300 کوڑے مارے. اور پھر ہاتھ اور پاؤں بندھا ہوا ہے اور جا کے ماں کے پاس ڈال دیا. وہ ماں جو کہہ رہی تھی کہ جب تک بیٹا نہ ملے تب تک پانی نہیں پیوں گی، کھانا نہیں کھاؤں گی، مکان کے اندر نہیں جاؤں گی، اب وہ بھی سخت ہو گئی. اصل تو اس کو درد تھا اسلام میں داخل ہونے کا. کہنے لگی میں اس وقت تک ہاتھ نہیں کھولوں گی تیرے جب تک کہ تو اسلام سے پھر نہ جائے، واپس اپنے مذہب پہ نہ آ جائے، تب تک تیرے ہاتھ نہیں کھولوں گی. کچھ دنوں تک انہوں نے صبر کیا. 2-3 دن تک انہیں دھوپ میں ڈال دیا گیا. اور پھر جو ہے اب ماں یہ ایک ہی بات کر رہی تھی اور زبردستی کر رہی تھی، تو بالآخر انہوں نے مہلت پہ عمل کیا. اسلام مہلت دیتا ہے. ایک ہوتی ہے فضیلت، تو فرمایا ان قتلت او حرکت لا تشرک باللہ، اگر قتل بھی کر دیے جاؤ نا، جلا بھی دیے جاؤ، تب بھی آپ جو ہے شرک مت کرنا. یہ صحابہ سے فرما رہے ہیں. لیکن مہلت بھی دی. اگر کوئی زبردستی کرے کہ تیری جان پہ حملہ کر دوں گا تو تم جو ہے کفریہ کلمہ کہہ لینا جان کو بچانے کی، اس کی اجازت دے دی. تو بعض صحابہ جن کی ایمان بڑا مضبوط ہوا کرتا تھا، وہ مہلت پہ عمل نہیں کرتے بلکہ فضیلت پہ عمل کرتے تھے. حضرت بلال نے فضیلت پہ عمل کیا. وہ کہتے تھے ایک بار کہہ دے کہ جو ہے تیرا معبود ایک نہیں ہے، اللہ کئی ہیں. کہا نہیں، احد احد ایک ہی ہے. یہ فضیلت پہ عمل کیا. لیکن انہوں نے کچھ دنوں کے بعد مہلت پہ عمل کر لیا. کہ ٹھیک ہے امی کھول دے، میں واپس جو ہے کافر ہو جاتا ہوں، واپس اپنے باپ دادا کے دین قبول کر لیتا ہوں. اب ماں نے کھول دیا. تو اس وقت جن حالات میں یہ تڑپ رہے تھے، تیسرا کافر جو ساتھ میں گیا تھا حارث بن زید کنانی، یہ ان کو چڑھاتا تھا ان حالات میں بھی. کہتا تھا کیوں جب انہوں نے اقرار کیا نا کہ میں واپس اپنے باپ دادا کے دین پہ آتا ہوں، تو یہ چڑھانے لگے کیوں دین تیرے اسلام تیرے کو بہت اچھا لگتا تھا نا، اگر تو راہ ہدایت پہ تھا نا تو واپس کیوں آ رہا ہے، اور راہ ہدایت پہ نہیں تھا تو اتنے دن ضلالت پہ کیوں پڑا رہا. اب ان حالات میں وہ چڑھا رہا ہے. تو انہوں نے غصے میں کہہ دیا کہ دیکھ مجھے زیادہ نہیں چڑھا، اگر موقع ملا نا قسم سے مار دوں گا تجھے. اگر مجھے کبھی موقع ملا تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں قتل تیرا ضرور کروں گا کچھ بھی ہو جائے. ان حالات میں انہوں نے قسم کھا لی. کچھ دنوں کے بعد جب ماں نے رسیاں کھول دی تو ان کو بھروسے میں لا کر کچھ دن یہ پھر چونکہ اندر سے مسلمان تھے تو پھر جو ہے مدینہ چلے گئے اور اسلام کا اعلان کر دیا. اب یہ جو کافر تھے اس وقت، حارث بن زید کنانی جو انہیں چڑھا رہے تھے، ان کے دل میں بھی اللہ نے ہدایت ڈالی. وہ بھی جو ہے اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ چلے. جس دن وہ مدینہ گئے اس دن وہ مدینہ میں نہیں تھے، ان کا رہنا زیادہ تر باہر ہوا کرتا تھا. تو جب یہ اسلام میں داخل ہوئے تو ان کو پتہ نہیں تھا، عیاص بن ربیعہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے. ان کے بارے میں تو انہوں نے قسم کھائی تھی نا کہ کبھی موقع ملا تو مار دوں گا. تو ایک دن قباء کے پاس میں جو ہے ملاقات ہو گئی اور انہوں نے اپنی قسم پوری کر لی اور قتل ہی کر دیا حارث بن زید کا. ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو چکا ہے. اور بعد میں جب جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کہانی بتائی کہ میں قتل کر کے آیا ہوں، میں نے ایک قسم کھائی تھی وہاں آج پوری کر لی، نبی نے فرمایا وہ تو مسلمان ہوا ہے، انہی دنوں ہوا ہے.
تو نے ایک مسلمان کا کیسے قتل کر دیا؟ ایک روایت تو یہ ہے کہ اگر کسی نے مومن کو بھول سے قتل کر دیا تو اس کا کفارہ کیا ہے اور اس کی دیت کیا ہے۔ دوسری روایت غزوہ احد میں حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت حذیفہ بن یمان کے والد اسلام میں داخل ہوئے بدر کے موقع پر، جس وقت بدر ہو رہی تھی انہی دنوں میں اسلام میں داخل ہوئے ہیں باپ بیٹا۔ تو احد کے اندر ایسا رن پڑا کہ مسلمان دونوں طرف سے گھر گئے، کیونکہ پہاڑی پر جو لوگ تھے وہ ہٹ گئے۔ اب حضرت خالد بن ولید جو اس وقت اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پیچھے سے بھی حملہ کر دیا۔ اب مسلمان دونوں طرف سے جب گھر گئے تو ایک افواہ یہ پھیلی کہ نبی شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے مسلمانوں کے۔ یہ افواہ اڑائی تھی شیطان نے، اور مسلمانوں میں بہت جلد اس لیے تسلیم کر لی گئی کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی غزوہ احد کے اندر۔ یہ نبی کے مشابہ تھے، تو کسی نے ان کی نعش کو دیکھا تو نبی ہی سمجھ لیا۔ مسلمانوں نے ہی کہہ دیا کہ واقعتاً نبی شہید ہو چکے ہیں۔ اب مسلمانوں کے ہوش اس وقت کیا رہے ہوں گے، تلواریں بعض کے ہاتھوں سے گر گئی اور بعضوں کو کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، تلواریں چلائی، مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان حضرت یمان شہید ہو گئے، مارے گئے، مسلمان کے ہاتھ سے ہی مارے گئے، حضرت حذیفہ کے والد تھے۔ وہ چلا رہے تھے کہ میرے والد کو کیوں مار رہے ہو، مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن اس میں انہوں نے کچھ نہیں سنا، شور ہو رہا تھا اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ تو ایک روایت تو یہ بھی ہے کہ کسی نے مومن کو بھول سے قتل کر دیا۔ ایک حضرت ابو الدرداء کا واقعہ بھی مفسرین نے نقل کیا ہے کہ کہیں گئے ہوئے تھے کسی غزوے میں، اور لشکر سے ہٹ کر کسی پہاڑ کی جانب گئے تھے، تو وہاں پہ ایک چرواہا کھڑا تھا، تو ان کو شک ہو گیا کہ کوئی دشمن ہے جو ہماری ٹوہ میں ہے یا کوئی جاسوس ہے۔ تو اس نے ہاتھ میں تلوار دیکھی تو اس نے زور سے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں مسلمان ہوں، مجھے مت مار دینا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ تو ابو الدرداء نے ان کو قتل کر دیا، اور نبی کو آگے جب بتایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوئے اور فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر کیوں اس سے قتل کر دیا؟ یہ 3 واقعات ہیں۔ اب سزا کیا ہے کہ اگر مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان بھولے سے مارے جائے، جان بوجھ کی سزا آگے آئے گی، یہ صرف بھول سے قتل ہو جائے اس کی سزا چل رہی ہے۔ مسلمان ہو اور مسلمانوں میں رہ رہا ہو اور مسلمان کے ہاتھ سے مارا جائے تو اس کی سزا کفارہ بھی ہے اور دیت بھی۔ کفارہ ہے کسی گردن کو آزاد کرنا، غلام کو آزاد کرنا۔ اس وقت غلام تھے، اسلام کو چونکہ انسانیت کو غلامی سے نکالنا تھا، اس لیے آپ غور کریں گے نا، عبادت کے چھوٹنے پہ غلام فوراً آ جاتا ہے۔ روزہ چھوڑ دیا، قسم توڑ دی، زہار توڑ دیا، کسی کا جو ہے آپ نے قتل کر دیا، تو اسلام فوراً کہتا ہے، سب سے پہلے یہی کہتا ہے غلام آزاد کرو۔ اسلام کا ٹارگیٹ تھا کہ انسان جس کو ماں نے آزاد جنمائے وہ غلام نہیں ہونا چاہیے۔ اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے ہر جگہ نمازیں چھوٹ گئی، روزے چھوٹ گئے، قسم کھا لی، وہاں غلام آزاد کرائے جا رہے ہیں۔ تو اسلام کا ٹارگیٹ تھا، لیکن اب زمانے میں چونکہ غلامی کا زمانہ نہیں رہا، یہ اسلام کی برکت ہے کہ اسلام نے دنیا سے غلامی ختم کر دی، یہ اسلام کی برکت۔ اب ملازم ہیں، نوکر ہیں، غلام نہیں ہیں۔ کچھ ہیں دنیا میں، بہت کم ہے افریقہ کے جنگلات میں، لیکن بہت کم ہے۔ زیادہ تر اب ملازمت رہی ہے، نوکری رہی ہے۔ تو بہرحال اگر مسلمان ہو اور مسلمانوں میں رہ رہا ہو تو اس کی سزا کیا ہے؟ سب سے پہلے کفارہ ہے کہ جو ہے غلام کو آزاد کرے۔ اب غلام کا زمانہ نہیں ہے تو 2 مہینے لگاتار مسلسل روزے رکھے، 60 روزے لگاتار رکھے۔ بھول سے قتل ہوا اس پر بھی مفسرین فرماتے ہیں آپ گاڑی لاپرواہی سے چلا رہے تھے اور آپ کے ایکسیڈنٹ سے کوئی انسان مر گیا، آپ یہ بھول سے قتل ہوا ہے، تو آپ کو سب سے پہلے قانون انڈیا کا پتہ نہیں آپ کو کیا سزا دے، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو 60 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے۔ یا آپ نے یہ بھول کے قتل کی سزا ہے۔ اور اس کی جو دیت کیا ہے؟ خون بہاؤ، پریوار کو دیا جائے گا، وارثوں کو دیا جائے گا، ان کے رشتہ داروں کو دیت دی جائے گی، خون بہاؤ۔
یہ بھول کے کی ہے، جان بوجھ کے کا تو قتل کا قتل ہے، ہاتھ کا ہاتھ ہے، ناک کا ناک ہے، کان کا کان ہے۔ جان بوجھ کے آپ نے کان کاٹا تو آپ کا کاٹا جائے گا، ناک کاٹی تو آپ کی کاٹی جائے گی، کسی کا قتل کیا تو اب آپ کا قتل ہوگا۔ یہ بھول کی بات چل رہی کہ بھول سے کسی کا قتل ہو گیا، اب اس کا ڈنڈ کیا رکھا ہے اسلام نے؟ دیت رکھی ہے 1000 درہم، 1000 دینار اور 10,000 درہم۔ سونے کے سکے ہوتے دینار 1000، ان کا وزن بنتا ہے 375 تولہ سونا، 375 تولہ سونا، تقریباً 4 کلو 374 گرام سونا دینا پڑے گا بھول کے قتل کا۔ اگر چاندی سے دے رہے ہیں، درہم سے دے رہے ہیں تو دینا پڑے گا جو ہے چاندی کا ریٹ جو ہے وہ 2625 تولہ چاندی ہے، 2625 تولہ چاندی دینی پڑے گی، یعنی 30 کلو 618 گرام، اتنی چاندی دینی پڑے گی بھول کے قتل کی، یہ اس کے وارثوں کو دینا پڑے گا۔ اگر مسلمان تھا، کافروں میں رہ رہا ہے، لیکن وہ کافر جن کے ساتھ ہمارا کوئی سمجھوتا ہے کہ ہم جو ہے آپس میں نہیں لڑیں گے، ہم ساتھ میں کوئی کاروبار کریں گے، یہ دوسرے کے کام آئیں گے، اس طرح کا سمجھوتا ہوا ہے، کوئی عہد و پیمان ہے جن کے ساتھ، اس کے اندر کوئی مسلمان رہ رہا تھا، اگرچہ کافروں میں رہ رہا تھا، تو اس کی سزا بھی یہی ہے کہ کفارہ بھی دینا پڑے گا اور دیت بھی دینی پڑے گی۔ لیکن اگر ایسا مسلمان کے ہاتھ سے مارا گیا جو دارالحرب میں رہ رہا ہے، کفر میں رہ رہا ہے، جن کے ساتھ ہمارا کوئی سمجھوتا نہیں ہے، ہندوستان دارالحرب ہے، غیر مسلموں کے ساتھ مسلمان کوئی رہ رہا تھا اور ایسا واقعہ آیا، کوئی ایسے حالات آ گئے کہ مسلمان کے ہاتھ سے مارا گیا، اب صرف کفارہ ہے، اب دیت نہیں ہے، اب 3 کلو 4 کلو سونا نہیں ہے یا 30 کلو چاندی نہیں ہے، اب صرف کفارہ ہے، یعنی 60 روزے رکھنے یا غلام آزاد کرنا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اسلام نے آسانی رکھی ہے جہاد کے لیے مجاہدین کو بڑی پریشانی ہوتی جب کسی دارالحرب میں داخل ہوتے، دارالکفر میں داخل ہوتے، پہلے تو پتہ کرنا پڑتا کہ یہاں مسلمان کون ہے، وہ فلانا مسلمان ہے یا نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ تھوڑی آسانی رکھی ہے۔ بہرحال تو یہ قتل کی مذمت کا اندازہ لگائیں آپ کہ کتنی سخت سزا رکھ دی گئی، دیت جو رکھا ہے، جرمانہ جو رکھا ہے، سننا آسان ہے، 60 روزے مسلسل رکھنا آسان مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے نا، روزہ توڑ دیا، نبی نے فرمایا 60 روزے رکھ، اللہ کے رسول ایک میں یہ حال ہو گیا، 60 میں کیا ہوگا؟ تو 60 مسلسل روزے رکھنا بڑا مشکل ہے، اور پھر سونا اتنا کہاں سے لائیں گے؟ دیت جرمانہ تو کو قتل کی مذمت کرتا ہے اسلام، قتل کوئی پسندیدہ نہیں ہے، کسی غیر مسلم انسان کو سارے مسلمان مل کے بغیر قصور کے مار دیں، فرمایا میں ساروں کو جہنم میں ڈال دو، تم نے سارے انسانوں کو مارا ہے، تم نے ساری انسانیت کے تم قاتل ہو، اتنی نفرت کرتا ہے اسلام قتل۔ ہم سے جب کوئی سوال کرتا ہے جہاد کے بارے میں تو ہم سمجھا نہیں پاتے، جہاد مجبوری ہے، جو ڈاکٹر آپریشن تھیٹر میں مجبوری میں نشتر اٹھاتا ہے، چاقو اٹھاتا ہے کینسر کو کاٹنے کے لیے، وہی اسلام کہتا ہے کہ جو انسانیت میں ابو جہل جیسا کوئی کینسر بن جائے وہ کاٹا جاتا ہے، ورنہ انسان نہیں مارا جاتا ہے۔ شہرین متتابعین ومن یفعل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا۔ اب سوال یہ ہوتا کہ یہ تو بھول کی سزا ہے، لیکن اگر جان بوجھ کے کوئی کسی مومن کو قتل کر دے تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ کتنا سخت لہجہ ہو گیا یہاں قرآن کا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جس کسی نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دیا تو اس کی سزا جہنم ہے اور اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس پہ اللہ کا غضب ہے اور لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ جان بوجھ کے قتل کی سزا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی وعید سنا دی، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ جو ہے یہاں خلود سے مراد ہمیشہ کا جہنم میں جانا نہیں ہے، اس لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ
تو قرآن کو سمجھتے وقت ایک استاد کو رکھنا صحیح رہتا ہے، ورنہ انسان دھوکے میں آ جاتا ہے، کیونکہ قرآن کے الفاظ یہی ہیں کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، لیکن اگر اس کے پاس میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہے، تب وہ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا۔ متواتر حدیثیں ہیں کہ جو ہے مومن آخر کار جنت میں ضرور جائے، کتنا بھی بڑا گنہگار ہو۔ تو یہاں قرآن نے کیسے کہہ دیا کہ جو ہے جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دیا، مومن نے مومن کو، تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو ہمیشہ سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ ہمیشہ نہیں بلکہ طویل مدت مراد، بہت دنوں تک، بہت سالوں تک اس کو جہنم میں رہنا ہوگا۔ یہ وحشی کو یہی اشکال ہو گیا تھا، وحشی بن حرب جس نے حضرت حمزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے 11 ٹکڑے کیے تھے، اور بعد میں جب مکہ فتح ہوا تو یہ بھاگ گیا تھا، طائف کی طرف چلا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، اگر اسلام میں آنا چاہتا ہے تو تیرے لیے بھی دروازے کھلیں۔ وہ کہنے لگا میں اگرچہ اسلام میں نہیں آیا لیکن قرآن پڑھتا ہوں، قرآن میں ایک آیت ہے اس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا ہے، قرآن کہہ رہا ہے جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ قرآن تو عام مومن کی بات کر رہا ہے، میں نے تو شہیدوں کے سردار کو شہید کیا ہے، حضرت حمزہ کے 11 ٹکڑے کیے ہیں، تو میرے لیے معافی کہاں سے ہوگی؟ فرمائے وَمَن ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اگر کوئی شرک لے کے چلا جائے گا اس کی معافی نہیں ہوگی، باقی اللہ جسے چاہے گا اس سے معاف کر دے گا، اور توبہ سے سارے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ شرک معاف نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک کی حالت میں قیامت کے میدان میں چلا گیا تو معاف نہیں ہوگا۔ شرک کیا، موت سے پہلے توبہ کر لی تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے۔ قتل کیا، اور آگے قرآن کریم کا دوسرا حصہ وحشی کو نبی نے لکھا تھا کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا جس نے توبہ کر لی، ایمان لایا، توبہ کر لی، نیک عمل کرنے شروع کر دیے، تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا صرف، بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ جتنے اس کے گناہ رجسٹر میں ہوں گے اتنی نیکیاں دے دے گا، معاف بھی کرے گا، گناہوں کے برابر نیکیاں دے گا۔ وہ کہنے لگا اس میں ایک شرط بڑی کڑی ہوئی لگائی اس نے، نیک اعمال میرے سے نہیں ہوں گے۔ نیک اعمال، نبی نے فرمایا نیک اعمال نہیں ہو تو شرک مت کرنا، بس شرک مت کرنا، باقی سارے معاف ہو جائیں گے۔ تو فرمایا نہیں، اس میں بھی چاہت ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا اللہ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا، باقی جس کو چاہے گا اس کو معاف کرے گا۔ تو جس کو چاہے گا اس کو معاف کرے گا، مجھے چاہے گا نہیں چاہے گا کیا گارنٹی ہے؟ اسلام میں آ جاؤں، خدا نہ چاہے تو پھر، تو اس کے لیے اسپیشل آیت اتری تھی کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جان پہ ظلم کر دیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ سارے گناہ معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ تو وحشی کو یہی اشکال تھا کہ میں نے جب جان بوجھ کے مومن کا قتل کیا تو میرے لیے معافی کیسی؟ تو معافی موجود ہے اور وہ توبہ کا راستہ ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، خلود سے مراد، ہمیشہ سے مراد یہاں طویل مدت مراد ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام۔ یہ ابو الدرداء کا جو واقعہ ہے، ایک روایت اور بھی ہے کہ کسی چرواہے کو جب کسی مومن نے تلوار دکھائی تو اس نے کہا السلام علیکم، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے، سلام کرے۔ تو اس نے سوچا کہ یہ تو بچنے کے لیے سلام کر رہا ہے، اس کو سلٹا دیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ کن لوگوں سے؟ اے ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں نکلو تو تحقیق کرو، ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام، یہ مت کہو جنہوں نے تم پر سلام کیا ہے کہ لست مومنن، کہ مومن نہیں تھا۔ نبی نے فرمایا تھا نا، کیا تم نے دل چیر کے دیکھا مومن کیسے نہیں تھا؟ تمہیں کیسے پتا؟ اتبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ بما تعملون خبیر۔ فرمایا یہ ایسا تو کہیں نہیں کہ دنیا کی طلب نے تمہیں یوں کر دیا، کیونکہ چرواہے کے پاس بکریاں تھیں،
دشمن کو جب مار دیا جاتا ہے تو اس کا جو مال ہوتا ہے وہ مال غنیمت بن جاتا ہے. تو چرواہے کو جب مار دیا تو بکریاں وہ لے کے آ گیا. تو قرآن نے کہا کہیں ایسا تو نہیں ہے، اللہ نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ بکریاں دیکھ کے اس کو مار دیا تم نے. ولا تقولوا، فرمایا اگر وہ پہلے کافر تھا، جیسے تمہارے علم سے پہلے کافر تھا، یعنی اگر تمہیں پتہ تھا کہ وہ تو کافر ہے، لیکن ہو سکتا ہے تم جس وقت اس سے ملے تھے پہلے وہ تب کافر ہو، بعد میں ایمان لایا ہو. تو قرآن نے کہا کہ تم پہلے کون سے مسلمان تھے؟ تم بھی تو پہلے کافر تھے. کتنا انداز بہترین سمجھایا ہے. ہمارے ہندوستان کے جتنی بھی قومیں ہیں یہ ساری کی ساری کنورٹ شدہ قومیں ہیں. ہندوستان پورے میں صرف ایک دو پریوار چھوڑ دو آپ، باقی سارے مسلمان جو ہے یہ کنورٹ شدہ ہیں. جو پرانے مسلمان مانے جاتے ہیں نا، وہ بھی یہاں غزنی وغیرہ ادھر سے جو آئے، افغان سے، ایران سے، وہ بھی وہاں کنورٹ ہوئے تھے. وہاں بھی جٹ ہی تھے، جاٹ ہی تھے، زتوئی تھے یا راجپوت تھے. تو ان قوموں سے اٹھی ہوئی قومیں جو ہے اسلام میں آ گئی. تو یہ انداز ہے. اللہ نے فرمایا تم پہلے کون سے مسلمان، اگر وہ پہلے مسلمان نہیں تھا تو تم کون سے پہلے مسلمان تھے؟ یا تو میں نے تم پہ احسان کیا اس لیے تحقیق کیا کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ کو خبر ہے تمہارے سارے اعمال کی، وہ جانتا ہے جو تم اعمال کرتے ہو. لا یستوی، آخری آیت، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم القاعدین درجہ. اب یہ ہے کہ احتیاط بھی ہو گیا نا کہ جو کسی پہ تلوار نہیں اٹھانی، اس کا مطلب تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان جہادی چھوڑ دیں کہ یار کوئی میرے ہاتھ سے مارا جائے گا خواہ اتنی بڑی سخت سزا ہے تو میں کیوں تلوار اٹھاؤں، میں کیوں جہاد میں جاؤں، میں کیوں اللہ کے راستے میں نکلوں. یہ خدشہ تھا تو اس خدشے کو فوراً قرآن نے دور کیا. فرمایا برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جو مومن اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں بغیر عذر کے، اور وہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں اپنے مالوں سے اور جانوں سے. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم القاعدین درجہ، جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر ایک درجہ رکھتے ہیں جو جہاد میں گئے ہیں، فی سبیل اللہ میں گئے. اللہ کے راستے سے مراد شیخ الحدیث مولانا زکریہ نے فضائل اعمال میں بھی لکھا ہے کہ اصل فی سبیل اللہ سے مراد جہادی ہے. بدقسمتی سے ہم محروم ہیں، یہ بھی لکھا ہے فضائل اعمال کے اندر ہے کہ بدقسمتی سے ہم محروم ہیں. اب فی سبیل اللہ چونکہ دوسری روایتوں میں بہت ساری چیزوں کو کہا گیا ہے اس لیے یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے، لیکن جو ہے فضائل اعمال کے درس میں بیٹھنے والے کو، منتخبہ حدیث کے درس میں بیٹھنے والے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حدیث میں جہاں فی سبیل اللہ کا لفظ آ رہا ہے یا قرآن میں جہاں کہیں فی سبیل اللہ کا لفظ آ رہا ہے تو اس سے مراد جہاد ہے. اب بہت ساری چیزوں کو اللہ کا راستہ کہنا بھی غلط نہیں ہے، بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا. امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اگر وضو کر کے بندہ اپنے گھر سے مسجد جاتا ہے وہ اللہ کے راستے میں. حدیث میں ہے من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ، جو علم کی طلب میں نکلا وہ اللہ کے راستے میں ہے، اور جو حلال کمانے کے لیے نکلا وہ اللہ کے راستے میں ہے. اس لیے تبلیغی جماعت میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں گئے تھے، تو یہ بھی غلط نہیں ہے. اگر دین سیکھنے کے لیے گئے تھے تو وہ اللہ کے راستے میں. لیکن شیخ زکریہ نے لکھا ہے فی سبیل اللہ جہاں بھی آیا اس سے مراد اصل اس سے تو جہادی مراد ہے، لیکن بعد میں دوسری باتیں مراد لی گئی ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ کا وعدہ یوں تو سب سے ہے، جو بھی نیک اعمال کرے گا، تصویح پڑھے گا اس کو بھی ثواب ملے گا، قرآن پڑھے گا اس کو بھی ثواب ملے گا. لیکن فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کی فضیلت ان کس کے اوپر بڑی ہوئی ہے، اللہ انہیں اجر عظیم دے گا. درجات منہ و مغفرہ و رحمہ، اللہ کی طرف سے ان کے لیے درجات ہیں، مغفرت ہے اور اللہ کی رحمت ہے. وکان اللہ غفور رحیمہ، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض. جب وہ فرشتوں نے ان کو وفات دی جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، ان سے کہا کہ تم کہاں تھے؟ تو کہنے لگے ہم بڑے کمزور تھے زمین میں. تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، ہجرت کر جاتے اس میں. پس ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے. الا المستضعفین من الرجال والنساء، ہاں کمزور لوگ جو مردوں میں، عورتوں میں ہیں یا بچے ہیں اور وہ کوئی تدبیر نہیں رکھتے ہیں یا کوئی راستہ نہیں ہے،
تو ہو سکتا ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی یہاں پر ہجرت کی بات آ گئی، انہوں نے فرمایا ہجرت بھی قیامت تک رہی۔ جب ایک ہجرت فرض عین تھی وہ فتح مکہ پہ منسوخ کر دی گئی، اس وقت فرض عین تھا نکلنا، لیکن نبی نے فرمایا ہجرت قیامت تک رہے گی۔ یعنی کبھی اس طرح کے حالات پیدا آ جائیں، سرکاریں کہنے لگ جائیں کہ ہم آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیں گے، ہم آپ کو یہاں اذان نہیں دینے دیں گے، ہم آپ کو دین پہ نہیں چلنے دیں گے، تو ہجرت منسوخ نہیں ہوئی ہے۔ تو ساری تدبیریں جب فیل ہو جائیں گی، پہلے یہیں مطلب یہ خیال مت لانا ہے کہ ہندوستان کی تقسیم تو ایسے بھی ایک بار ہو چکی ہے، اب یہاں کی مٹی میں ہی ہماری مٹی ملنی ہے انشاءاللہ، لیکن پھر بھی اس طرح کے حالات آ جائیں، کوئی تدبیر کام نہیں کر رہی، ایسے ظالم مسلط ہو جائیں کہ نماز نہیں پڑھنے دیں گے، مسجد نہیں بنانے دیں گے، اذان نہیں دینے دیں گے، قرآن نہیں کھولنے دیں گے، مدرسے نہیں پڑھانے دیں گے، اسلام کا کوئی کام نہیں کرنے دیں گے، آپ کے لیے کوئی قبرستان نہیں ہوگا، آپ کے لیے کوئی عیدگاہ نہیں ہوگا، اس طرح کے حالات ہو جائیں تو ہجرت قیامت تک رہے گی۔ اصل ہجرت وہی ہے، لیکن ہجرت پھر جو ہے اسی کی ضمن میں بہت ساری آ جاتی ہیں، جیسے حدیثوں میں ہے اگر کسی نے گناہ چھوڑ دیا تو وہ بھی ہجرت کرنے والا ہے، کوئی دین سیکھنے کے لیے نکلا ہے وہ بھی پھر ہجرت کے معنی میں مراد لے لیا جاتا ہے۔ اصل ہجرت وہ تھی جب حالات ایسے ہو جائیں جیسے مکہ کے اندر حالات ہو گئے، تو مکہ سے مدینے کی ہجرت کی تھی، تو اس میں جو کچھ لوگ تھے وہ مسلمان تو ہو گئے تھے، لیکن اتنے کمزور اور ڈرپوک تھے کہ کافروں سے ڈرتے تھے، وہ نہیں نکلے، وہیں رہے تو پھر بدر ہو گیا۔ اب بدر ہو گیا تو ان کے راز کھل رہا ہے، کافروں نے کہا چلو مسلمانوں سے لڑائی ہے، یہ تو مسلمان تھے لیکن چھپ کے رہ رہے تھے، اب ان کے ساتھ جانا پڑا ان کو بدر۔ اور جب بدر گئے تو مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارے گئے، مسلمانوں کو کیا پتہ یہ کون ہے، تو کافروں کے ساتھ جو آئے ہیں تو مارے جائیں گے، اور مارے گئے تو پھر مسلمانوں کو بعد میں پتہ چلا یار مسلمان تھے تو چھپ چھپ کے رہ رہے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اللہ کا انداز دیکھو، توفاہ الملائکہ، تم نے نہیں مارا، فرشتوں نے مارا، تم ٹینشن مت لو انہیں کس نے مارا، تمہارے ہاتھ تھے، تلواریں تھیں، مروایا میں نے، جیسے کافروں کو فرشتوں سے مروایا ان کو بھی جو ہے مروایا فرشتوں سے۔ کیوں؟ ان کا کیا جرم تھا کہ ہجرت فرض عین تھا، جیسے نماز فرض عین، اس میں کیوں نہیں نکلے؟ اچھا جب ہجرت انہوں نے چھوڑ دی تھی تو نماز کون سی پڑھی ہوگی وہاں؟ بس کافروں کے ڈر سے ہجرت ہی چھوڑ دی تو کافروں کے ڈر سے نماز بھی چھوڑی ہوگی، اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا زیادہ فکر مت کرو یہ۔ اور انہیں کو پھر فرشتے جب روح لے کے گئے نا تو فرشتوں نے پوچھا کہ تم کہاں تھے، کون سے ہو تم، بھائی تمہاری روح کو کہاں رکھیں، تم ہو کون؟ یہ چڑھانے کے لیے، فرشتوں کو پتہ تھا چڑھانے کے لیے، کہ تم ہو کون، کافر ہو کہ مسلمان ہو؟ بولے ہم تھے تو مسلمان لیکن رہتے کافروں میں تھے، مجبور تھے، زمین تنگ ہو گئی تھی، ڈرتے تھے۔ تو فرشتوں نے کہا اللہ کی زمین کوئی تنگ ہے، ہجرت کر جاتے، بہت وسیع زمین ہے، کس چیز نے تمہیں ہجرت سے روکا تھا، بس تمہاری سزا جہنم ہے۔ یہ ہجرت فرض عین تھا، اس کا انکار کیا تو کیونکہ انکار کسی بھی اسلامی کفر کا جو احکام کا انکار کفر ہوتا ہے، ہجرت کا انکار کیا تو وہ کفر میں مبتلا ہوئے۔ ہاں مجبوروں کو اسلام اجازت دیتا ہے کہ اس کو جو کمزور تھے واقعتاً، نابینا ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، اندھا ہے، اپاہج ہے، عورت ذات ہے، اکیلی ہے، بوڑھی ہے، بچے ہیں، ان کو مدینے کا راستہ پتہ نہیں، عورتیں ہیں کوئی جا نہیں سکتی، اکیلی، اندھا ہے، ان کو اجازت دے دی۔ لیکن جب یہ آیت اتری نا تو ایک صحابی تھے، مکہ کے اندر ہی رہ رہے تھے، مسلمان ہی تھے، لیکن ہجرت انہوں نے بھی نہیں کی تھی کیونکہ بیمار تھے، حالانکہ بیماروں کو اسلام نے اجازت دی ہے، کمزور کو اجازت تھی۔ ان کا نام تھا جندب بن زمرہ۔ انہوں نے سنانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کا فیصلہ سنا دیا ہے، جو بدر میں مسلمان بن کے گئے تھے نا وہاں مارے گئے، تو انہوں کو بڑا ڈر ہوا کہ اس آیت نے مجھے ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں ہجرت کروں گا، میرے لیے عذر قابل قبول ہوگا یا نہیں؟ بیٹوں نے سمجھایا آپ بیمار ہیں، بہت بڑے ہو چکے ہیں، آپ کے لیے حکم نہیں ہے۔ کہا نہیں، میرے پاس پیسے ہیں، میں کہ جا سکتا ہوں، کیوں نہیں جا سکتا، جاؤں گا میں۔ انہوں نے قسم کھا لی کہ آنے والی جو رات ہے میں مکہ میں نہیں گزاروں گا۔ چل پڑے بیماری کی حالت، تو پھر بیٹوں نے ان کو تخت پہ بٹھا کے جب مکہ سے باہر نکلے اور مقام تنعیم پہ پہنچے تو ان کا انتقال ہو گیا۔
تو اللہ نے اس بوڑھے کا بھی خصوصی کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں چلے جائیں، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، جو ہجرت کرتا ہے نا، جیسے ہم یہاں ہیں، خدا نہ کرے ہم تو کہیں نہیں جانے، تقسیم یہ ہو چکی ہے، یہ ہمارے آبا کا وطن ہے، لیکن جب اس طرح کے حالات خدا نہ کرے آ جائیں تو پھر دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں کون جھیلے گا، پھر پاکستان تھوڑی رکھے گا ہمیں، بنگلہ دیش تھوڑی رکھے گا، افغانستان تھوڑی رکھے گا، برما تھوڑی رکھے گا، تھائی لینڈ تھوڑی رکھے گا، کہاں جائیں گے اور کہاں زمین کہاں ہے؟ اور پھر آدمی جو مکان چھوڑ کے ہجرت چھوڑ کے جاتا ہے اس کے پاس اتنے کہاں پیسے ہوں گے وہاں جا کے پلاٹ خریدے دوسرے ملکوں میں؟ تو یہ خیال انسان کے دل میں آتے ہیں، دماغ میں آتے ہیں، اس کا قرآن نے جواب دیا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں نا، یجد فی الارض مراغمن کثیرا وسعا، وہ زمین میں بہت جگہ پائیں گے، جہاں رہ رہے ہیں نا اس سے بھی زیادہ جگہ پائیں گے اور وسعت پائیں گے۔ وَمَن يَخْرُجْ، اب اس بوڑھے کا ذکر آ گیا، حضرت سمو جندب کا، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو نکلا اپنے گھر سے مہاجر بن کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتَ، پھر موت نے آ کے پکڑ لیا، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، پس ایسے کا اللہ پہ ثابت ہو گیا اجر، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بہت بڑے مہربان اور بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔